افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ ربوہ سے 17 سالہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ نوجوان احمدی کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ زیادتی کرنے والا ملزم بھی مبینہ طور پہ ایک احمدی ہی بتایا جا رہا ہے۔ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ چناب نگر مشہود احمد سفیر ولد ملک منصور احمد قوم آرائیں، مکان نمبر 6/18 محلہ دارالرحمت وسطی چناب نگر بنام عبدالحمید ناصر ولد عبدالستار قوم راجپوت سکنہ محلہ دارالرحمت شرکی راجے کی چناب نگر۔ درخواست برائے اندراج مقدمہ جناب علی، گزارش ہے کہ سائل پتہ عنوان بالا کا رہائشی و سکونتی ہے اور محنت مزدوری کرتا ہوں۔ سائل نے اپنے بیٹے باسل احمد بعمر 17 سال جو کہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے کو کپڑے بیچنے کے لیے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ چیما مارکیٹ اقصا روڈ ربوہ کے باہر بنا کر دے رکھا ہے، جبکہ الزام علیہ عبدالحمید نے چیما مارکیٹ میں ایک دکان بچوں کے گارمنٹس کی بنا رکھی ہے اور مارکیٹ میں آتے جاتے سائل کے بیٹے باسل احمد کے ساتھ اچھے تعلقات اور میل جول بنا لیے۔ مورخہ 12/11/2025 کو بوقت قریب 6 بجے شام الزام علیہ عبدالحمید نے سائل کے بیٹے باسل احمد کو بذریعہ ٹیلی فون اپنے گھر واقعہ محلہ دارالرحمت شرکی راجے کی چناب نگر بلایا اور کچھ دیر بعد سائل کا بیٹا الزام علیہ کے گھر پہنچا تو بیٹا نے بلانے کی وجہ پوچھی تو الزام علیہ نے دکان پر کپڑے پہنچانے کا کہا۔ الزام علیہ عبدالحمید نے سائل کے بیٹا کو ورغلا پھسلا اور ڈرا کر بیٹا کی شلوار پوشیدنی اتاری اور پھر اپنی بھی شلوار پوشیدنی اتار کر بدفعلی کے لیے بیٹا کو اپنے نیچے لیٹا کر خود اس کے اوپر لیٹ کر بدفعلی کرتا رہا۔ سائل کا بیٹا جب کافی دیر تک گھر واپس نہ آیا، تشویش لاحق ہونے پر سائل مع گواہان مسمیان جمشید احمد ولد عبدالحمید عبدالمجید قوم جٹ، نمبر 2 ملک داؤد احمد ناصر ولد ملک منصور احمد قوم آرائیں، بیٹا کو تلاش کرتے ہوئے الزام علیہ کے گھر کے قریب گئے تو بیٹا کے چیخنے چلانے کی آواز پر اندر گئے تو الزام علیہ سائل مع گواہان کو دیکھ کر اپنی شلوار اٹھا کر فرار ہو گیا۔ آج تک الزام علیہ کے لواحقین کاروائی نہ کروانے کی بابت منت سماجت کرتے رہے ہیں۔ میں نامانہ ہوں اور آج مورخہ 24/11/2025 کو سائل نے 15 پر پولیس کو کال کی تو مقامی پولیس موقع پر آ گئی اور الزام علیہ نے سائل کے بیٹا کے ساتھ بدفعلی کر کے سخت زیادتی کی ہے، مقدمہ درج کیا جائے۔ عرض دستخط انگریزی مشہود احمد سفیر سائل مذکورہ۔ یہ جناب یہ واقعہ پیش آیا ہے ربوہ کے اندر، اور یہ جو محلے بتائے جا رہے ہیں یہ دارالرحمت شرکی اور دارالرحمت وسطی اور یہ راجے کی یہ جو علاقہ ہے یہ احمدیوں کے علاقے ہیں، یہاں بھرپور تعداد میں احمدی ہی رہتے ہیں اور ہمارے سورسز کے اکارڈنگلی یہ واقعہ جس کے ساتھ ہوا وہ ملزم جس نے کیا یہ دونوں ہی احمدی ہیں اور اس واقعے کے اوپر جماعت احمدیہ ایک خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آخر کیوں رہا ہے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسی ربوہ کے اندر ایک ٹیچر جو کہ بچوں کو پڑھاتا تھا اس کا واقعہ سامنے آیا، کوئی 200 کے قریب بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پیش آئے جس کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بڑی ہائی لیول کی کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کیا اور وہ باقاعدہ ایسا مواد بنانے میں بھی ملوث تھا کہ جو ویڈیوز نازیبا بچوں کی بنا کے ان کو پھر انٹرنیٹ کے اوپر آگے پھیلایا جاتا تھا، وہ زیادتی والی ویڈیوز۔ اسی طرح آسٹریلیا کے اندر جماعت احمدیہ کا ناظم تبلیغ کا باقاعدہ ناظم اور آسٹریلیا کی احمدیہ مسلم یوتھ کا ٹاپ لیڈر وہ پکڑا گیا ایسا ہی کنٹینٹ رکھنے کے جرم میں اور ایسے 16 اکاؤنٹس کے اوپر اس نے جو ہے گلٹی پلی کیا۔ ان تمام واقعات کے اوپر جماعت احمدیہ کا ایک ہی رویہ ہے کہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن جب ایسے ہی واقعات کہیں اور ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھرپور نہ صرف جماعت احمدیہ کے پیجز اور ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز شور شرابہ کرتے ہیں بلکہ ان واقعات کو اٹھا کے پورے اسلام کو اور پوری کی پوری مسلم کمیونٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو آپ انٹرو میں بات کر رہے ہیں کہ یہ احمدیوں کے محلے ہیں جہاں پہ میجورٹی احمدی ہیں، ایکچولی یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ربوہ جو ہے جو لیز کی ہوئی جگہ ہے نا جہاں پہ اس کی ایک طرف جہاں پہ اب انہوں نے ساہیوال روڈ جو نیا ان کا سلسلہ چلا ہے اور ادھر نئی آبادیاں ناصر آباد اور طاہر آباد یہ نئی کالونیاں جو بنی ہیں نا، یہ چمن آواز کی حد مطلب ایک علاقہ ہے چمن آواز، وہ مطلب ان کا نہیں تھا، وہاں تک ربوہ کی لیز کی زمین تھی۔ اب اس سے آپ مشرق کی طرف آئیں تو آگے آپ کو اسٹیشن ملے گا، اسٹیشن سے آگے آپ کو یہ ان کے انجمن کے دفاتر ملیں گے، اس کے بعد سرگودا روڈ جا رہی ہے پرانی، انہوں نے اب ایک جو میں چمن آباز کی اور ساہیوال روڈ کی بات کیا نا وہاں پہ وہ نئی ہے سڑک بنی ہوئی، لیکن یہ جو پرانی فیصل آباد چنیوٹ اور سرگودا کی طرف سڑک جاتی ہے اس سڑک کے پار پہ ان کے قبرستان ہے، جو ان کا بشتی مقبرہ ہے، عام قبرستان ہے، وہ اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ تو یہ جو دارالرحمت وسطی ہے یہ ریلوے اسٹیشن سے مطلب آپ
ये कह लें कि मगरब की तरफ एक किस्म की ये बनती है। तो इसको रेलवे स्टेशन से बाहर निकले जहाँ पे ये 74 का वाक़या हुआ था, तो उसमें आप ये कर लें कि सरगोदा साइड पे ये रख लें, तो उधर इनका आ जाता है फैक्ट्री एरिया। और अगर वो फैसलाबाद की तरफ वापस चिन्योट की तरफ या फैसलाबाद की तरफ रख लें, तो उधर की तरफ ये जो इन्होंने दरमियान में अक्सा मार्केट की बात की है ना, वो इनके कॉलेज, जामिया अहमदिया और जो इनका पुराना ये कह लें कि एक इलाका बनता है, मतलब इनके कॉलेज वगैरह भी उस साइड पे थे, वो इलाका उधर चला जाता है। अब दारुल रहमत बस्ती जो है इसके और मंडी के दरमियान वो रहमत बाजार गुजरता है एक, वहां से आप पीछे अक्सा रोड की तरफ जाएंगे तो ये दारुल रहमत बस्ती का इलाका है, और दूसरी तरफ जो है वो मंडी और फैक्ट्री एरिया का आगे आ जाता है। फैक्ट्री एरिया हद बन जाती है इस रबवा की। तो ये जितने भी महल्ले हैं, दारुल रहमत बस्ती, शर्की, अच्छा राजे की जो आपने लफ्ज पढ़ा है, ये एक इनका गुलाम कादियानी का था, गुलाम रसूल राजे की, और मतलब उसकी किताबें हैं, उसका बेटा आगे मुबशर राजे की, ये उनके हवाले से मतलब एक निशानदही की गई है कि ये वो इलाका है जहाँ पे ये राजे की लोग रहते थे। तो ये मेन मतलब है, और जो मैंने आपको कब्रिस्तान तक उधर दिया, और इधर जहाँ से दरिया शुरू होता है वहाँ पे वो अलफ मोहल्ला जो है, जहाँ पे अब थोड़ा सा उसके शुरू होते ही चिन्योट की तरफ से रब्बा की तरफ आए, तो वो जो है जहाँ पे मतलब मुसलमानों ने अपनी मस्जिद बनाई है और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, उससे आगे सारा जो है वो मुस्लिम टाउन, वहाँ पे इन्होंने मतलब इलाके का नाम रखा है। उससे ये सारा रब्बा शुरू हो जाता है जो फैक्ट्री एरिया तक जाता है, आगे इनके वो अहमद नगर वगैरह और लालियाँ शुरू हो जाता है इलाका। तो ये रब्बा की हद है, ये सारा दारुल रहमत बस्ती हो, शर्की हो, दारुल सदर हो, कोई भी मोहल्ला हो, ये सारे अहमदियों के हैं जो कि लीज पे ली हुई जगह पे ये लोग बसते हैं। ये तो है उन इलाकों की जगह। अब जो आपने बात की है कि ये खामोशी क्यों इख्तियार करते हैं, पहली चीज़ तो मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो मतलब एक ऐसी आप कह लें बुराई है, ये ऐसे जुराइम हैं जिनसी बदफेली के, ये मतलब ना कहीं मतलब दूसरी सोसाइटी के अंदर, दूसरे मज़ाहब के अंदर, मुसलमानों के अंदर या किसी और, ये हर के अंदर पाए जाते हैं। और ये भी जो हैं अहमदी हज़रात, ये भी इंसानों में से हैं और बिल्कुल वैसे ही लोग हैं, इनके यहाँ भी ये जो चीज़ है आम पाई जाती है। और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि जिन्होंने अहमदियत का मुताला किया हुआ है, जो लोग अहमदियत को अच्छे तरह से जानते हैं, जैसे कि हमारे आसिफ नदीम साहब हैं, और मतलब वहाँ से ये भी आए मेरी तरह, ये गुलाम कादियानी के घर से काम शुरू हुआ है। ये काम गुलाम कादियानी के घर से शुरू हुआ है। ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद बकौल, यकीन करें कि हमारे एक जो इस वक्त भी सोशल मीडिया पे हैं जनाब मलिक मुश्ताक साहब, अगर आप उनके पोस्ट वगैरह देखें, उनके सिलसिले देखें, या जो इनके पहले खलीफा हकीम नूरुद्दीन हैं, उनके बेटे मियाँ अब्दुल मन्नान की बाज़ तहरीरात को देखें, फिर उनमें से एक साहब थे, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, वो उनका नाम था गुलाम रसूल 35, वो मतलब सरगोदे के नज़दीक एक इलाका है चक 35, उसके हवाले से गुलाम रसूल 35 कहलाते थे वो। उनकी मतलब उनका भी इंटरव्यू इन्होंने मलिक मुश्ताक साहब ने किया हुआ है, और मतलब वो किताबें हैं काफ़ी, जिसमें शहर सदून है, दूसरी तीसरी, उससे आप देखेंगे तो ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन के बारे में इनके बिल्कुल गुलाम कादियानी की औलाद, बेटे बेटियों के दरमियान जो आपस में सारे सिलसिले हैं, ज़्यादा दूर ना जाइए, ये ले लें कि मोस्ट रीसेंट जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये निदा जो मिर्ज़ा ताहिर की नवासी है, और मिर्ज़ा ताहिर की नवासी और मिर्ज़ा नासिर की पोती, लुकमान की बेटी, फ़ायज़ा की बेटी, वो जिस तरह रो रो के चीख चीख के मसरूर के सामने बात कर रही थी कि मेरा बाप मुझे इतने अरसे तक मेरा जिनसी इस्तेसाल करता रहा, मुझे रेप करता रहा, वो चीज़ें, ये इतना आम है कि उस लड़की ने मतलब ये जो इनका फिर वो इलाका जहाँ पे इनकी इबादत का, जैसे ये मस्जिद मुबारक कहते हैं, या वो जो रब्वा में कसरे खिलाफत इनका, जिसको अहाता खास कहा जाता है,
مطلب اس کو ندا نے کنجر خانے سے تشبیہ دی ہوئی ہے کہ مطلب وہاں پہ ہر مطلب کیونکہ جب سپریس کر کے رکھیں گے کسی کو دبا کے رکھیں گے تو بہرحال انہوں نے تو چونکہ یہ جو خاص لوگ مرزا فیملی کے یہ عام لوگوں سے نہیں ملتے، عام لوگوں کو تو یہ اپنے مطلب زر خرید غلام کمی کمین سمجھتے ہیں، تو ان کو مطلب یعنی لیکن جو ان کے اندر اپنی خواہشات ہیں جنسی جو کہ نیچرل چیزیں ہیں اس کا یہ آپس میں ان کزنس کی مطلب بے شمار. پھر اس کے بعد جب یہ مرزا طاہر پاکستان چھوڑ کے باہر نکلے ہیں تو اس کے بعد مطلب یہ ایک قسم کا یہ کہہ لیں کہ کھلا شہر قرار دے دیا گیا جو کہ مطلب ویسے ہی آتا ہے کہ 74 کے بعد یہ ہو گیا. تو یقین کریں کہ وہاں اتنا سلسلہ ہے کہ یہ مطلب شراب اور پروسیکیوشن یہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی. اور میرے پاس آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میں پرسنلی جانتا ہوں اور میرے ساتھ جنہوں نے رابطے کیے ربوہ سے ان ینگ لڑکیوں نے کہ جن کی ویڈیوز انہوں نے بنائی ہوئی تھی جس میں یہ سارے عہدیدار شامل تھے، مطلب وہ شکایت لے کے گئی بھی ہیں تو آگے ان کے ہاتھوں پھنس گئی ہیں. یہ چیز ہو گئی اس میں وہ جو سلیم الدین وغیرہ اور دوسرے تیسرے اور صدر عمومی جو مطلب اس کنٹرول کرتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ جو نام نہاد کوتوال شہر کے نام نہاد ڈپٹی کمشنر شہر کے مطلب ربا کے جو انہوں نے عہدے ان کو دیے ہوئے ہیں صدر عمومی اور یہ مطلب انہوں نے اور زیادہ ایک تو وہ بیچارے دوسروں کے ہاتھوں ہوئے لیکن شکایت لے کے آئیں تو ان کے. تو یہ جو آپ کا سوال کہ خاموش کیوں ہے مطلب یہ کیا کریں مجھے یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ اور کیا شور مچ سکتا ہے جو ندا نے مطلب بات کھول دی تھی. اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اصل جو چیز میں جو کہتا ہوں کہ یہ جماعت نہیں ہے یہ کلٹ ہے. کلٹ کے لوگوں کو فاروق میاں آپ جو میں بات کرنے لگا ہوں اس پہ غور کیجیے گا اور اس پہ تھوڑا سا کام کیجیے گا اور آپ کو یقین کریں یہ ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے کہ اگر آپ کریں تو یہ آپ کا ایک انسانیت کے اوپر احسان ہوگا کہ آپ اس کلٹ کے لوگوں کو برا بھلا مطلب کہنے کی بجائے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں مقصد جو عام سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں ان عام اہمیوں کو برا کہنے کی بجائے ان کی مدد کی جائے. یہ لوگ جس مصیبت میں ہیں یہ کیسے بولیں تو ان کی زندگیاں اجیرن ہیں. کلٹ کے اندر سے کیسے باہر نکلیں ان کو حوصلہ ان کے یہ چیز کہ بھائی ہر لحاظ سے ان کی مدد کی جائے جس میں اخلاقی خاص طور پہ پھر ان کی سیفٹی. کیونکہ اگر کوئی نکلتا ہے پوری پولیس انہوں نے خریدی ہوئی ہے. پولیس والے تو ڈبل کام کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی کمپلینٹنٹ جاتا ہے اور وہ بتاتے ہیں اور کمپلینٹنٹ جو ہے اگر اس میں کوئی بھی عام بندے کی بجائے کسی عہدیدار کا نام آ گیا جو اس کلٹ کا ہے تو پولیس سمجھتی ہے کہ ان کی کمائی دگنی ہو گئی. وہ اس کو بھی اطلاع دیتے ہیں کہ تمہارے خلاف یہ شکایت آ رہی ہے بتاؤ کیا کرنا. وہ کہتا ہے جی اس کا کچھ نہ کرنا اس کو دبا دینا. وہ بھی پیسے دیتا ہے اور یہ بھی دیتے ہیں کہ اچھا جی ہمارا کام ہو جائے. وہ کام کوئی نہیں ہوتا لیکن پیسے ان کے جاتے ہیں اور الٹا وہ پکڑے جاتے ہیں کہ اچھا تم ہمارے خلاف یہ چیز لے کے گئے تھے شکایت لے کے گئے تھے اس کے پاس اور ان کی زندگی اور اجیرن ہو جاتی ہے. اب ان لوگوں کے اوپر یہ باقاعدہ طور پہ اس پروجیکٹ پہ میڈیا کو لے کے مطلب انتظامیہ کو لے کے عدلیہ کو لے کے اس کے بارے میں یہ کام کیا جائے. آپ اس پہ غور کریں دیکھیں تو یقین کریں آپ کو ربوہ کے ہر گھر سے ایک نہ ایک مجرم اور ایک ملزم ملے گا. یہ یقین کریں کہ یہ آپ کو ملے گا. لیکن سوال ہے کہ ان کی زبان کھلوانے کے لیے ان سے یہ بات کروانے کے لیے کوئی سارے ایک شیخ نہیں ہوتے کہ جو مطلب اپنا گھر بار بھی قربان کر دیں یہ وہ کر لے. مطلب ہر انسان کی لمٹ ہے. یہ بیچارے جو ہیں ایک تو اس طرح ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ان کی زندگی برباد کی جاتی ہے اوپر سے ان سے زبردستی ان کو کھولنا بھی چاہے منہ تو نہیں کھلتے. ربوہ کی 50% سے زائد ینگ لڑکیاں جو ہیں ان کے ہاتھوں روز ریپ ہوتی ہیں. آپ اندازہ کریں پروسٹیٹیوشن عام ہے ربوہ کے اندر. شراب عام ہے ربوہ کے اندر. یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب آپ. میں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ جو چیزیں ہیں آپ وہاں پہ مطلب دیکھیں وہ طریقہ کار اختیار کریں کہ لوگ آپ کو بتا سکیں یہ چیز کہ ہاں واقعی ہم محفوظ رہیں گے یہ بات جو ہے ایسے رہے گی. دیکھیے میں آج تک کسی کا نام نہیں دیا. میرے پاس لوگوں کے باقاعدہ طور پہ نام ہے سارا کچھ ہے لیکن میں جذبات میں آ کے یا یہ کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب وہ کیسے مجھ سے باتیں کرتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ یہ شخص ہمارا نام نہیں لے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوتے ہیں یہ چیزیں. آئی نو. اب میرا پروگرام یہ سن کے جو سن رہے ہیں یہ سنیں گے دے نو دیٹ کہ یہ شخص کیا باتیں کر رہا ہے یہ ہمارے بارے میں ہی بات کر رہا ہے لیکن میں ان کا نام نہیں لے رہا. تو میرے پاس جو انفارمیشن آتی ہیں اسی طرح ہی آتی ہیں. مثال اس کی لے لیں
निदा है, निदा ने मसरूर के साथ फोन पे बात की और सारी जगह पे बात फैली। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि निदा मतलब मेरे साथ उसने हर बात की हुई है पर्सनली। एक होता है ना कि फोन के ऊपर वो तो बेशुमार है सारा कुछ, लेकिन इसके अलावा पर्सनली मतलब मैं उससे जाके मिला हुआ हूँ, हमारी बात हुई हुई है। अब दूसरी तरफ आ जाए कि उसकी माँ, अब वो कौन शख्स है? एक तो उसका खामद है, निदा का बाप लुकमान। दूसरा, जो ये मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक कैसे पहुंच रही है, दुनिया के किनारों तक, वो जी हमारा एमटीए चल रहा है, और एमटीए ने अब क्या खोला हुआ है, वो मुशायरे भी करवा रहा है, वो ये भी करा रहा है, वो दीनी मसाइल का हल भी दे रहा है, फिकी मसाइल को भी डील कर रहा है। उसका जो चेयरमैन था नसीर शाह अल मारूफ शैंडी शाह, वो मिर्जा ताहिर की बेटी निदा की माँ फायजा के साथ, और फिर फायजा के साथ ही फोन पे बातें करता है वो, और उस पे वो सारा पूरा तस्वीर खींचता है कि जी किस तरह हम करते थे, तो वो उई उई करती थी, वो ये होता था, और निदा उससे सवाल करती है कि तुम मेरी माँ के साथ थे, कि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, अच्छा ये वो कहता है कि तुम्हारे साथ मैं ऐसे करता था तुम्हारी माँ के साथ। ये सारी मतलब आपको सोशल मीडिया पे चीजें मिलेंगी। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल ये ऑडियो है, बिल्कुल बिल्कुल ये ऑडियो तो फिर मौजूद है। और आप ये कहें कि जी खामोशी क्या है, आपकी खामोशी ये ना कहें, आप कहें कि जी सवाल ये पैदा होता है कि इन चीजों के होते हुए इस कल्ट ने जो आंखें बंद की हुई हैं और जिस दीदा दिलेरी के साथ ये शख्स अल्लाह रसूल का नाम लेके झूठ बोल रहा है कि हम एक इलाही जमात है, हम पाक जमात है, हमारे अंदर कुछ नहीं होता, ये फिर चीजें क्या हैं? क्या निदा ने इसके साथ बात नहीं की हुई, जो इस वक्त बैठा हुआ कहता है मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, माज़अल्लाह, आई बीन अपॉइंटेड बाय अल्लाह, ये जो कहते हैं खलीफा खुदा बनाता है। आपका क्या ख्याल है? माज़अल्लाह खुदा इस तरह के मतलब लोग नेवर नेवर